Dear students, Assalamu alaikum. Now that we have completed registering or creating all our sale tax items, even groups of sale tax, now we are ready to use them in our QuickBooks. We as a user can use different set of sale tax as and when required while generating or developing an invoice. But the problem here is that there are so many options available that sometimes it may happen that your user, who may not be trained accountant or a computer expert, he may not be able to understand how to handle all these different set of sale taxes. To facilitate him as well as all other accountants as well, what you need to do is create the right environment for your computer data entry operators as well. The best way to go about it is to assign sale tax to your customers at the time of registering your customer. This will ease the burden of your data entry operator and make his job that much easier. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک نیا کسٹمر اپنے پاس رجسٹر کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایڈریس کہاں کا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے اور کیا چیز ہم سے لے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ کس ٹائپ کا ہمارا کلائنٹ یا کسٹمر ہے. ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ ایک جنرل کسٹمر ہے جس کو ہم جنرل سیل ٹیکس جس کے اوپر ہم لگائیں، یا یہ کوئی اسپیشل کسٹمر ہے جو کہ ایگزیمپٹڈ ہے، یا یہ کوئی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا ریپرزینٹیو ہے، ٹرسٹ کا ریپرزینٹیو ہے، یا کوئی گورنمنٹ ایجنسی کا ریپرزینٹیو ہے. اور سب سے اہم یہ کہ اگر یہ ایگزیمپشن کلیم کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو کیا اس کے پاس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ سیلز ٹیکس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس پرٹیکولر کلائنٹ یا کسٹمر کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ جب بھی ہم کوئی بھی انوائس بناتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ دار و مدار ہے کہ ہم اس کے اوپر کس ٹائپ کا سیل ٹیکس لاگو کریں، دیکھتے ہوئے کہ وہ کس لوکیشن، ایریا یا جگہ کا رہنے والا ہے، اور یہ ہماری سیل کہاں بک ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں اس ڈیٹا انٹری آپریٹر کو کرنا پڑیں گی جو یہ تمام انوائسیں انٹر کر رہا ہے یا بنا رہا ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ، اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ چیزیں ہم لنک کر دیں اپنے یوزر یا کلائنٹ کے ساتھ. جو کلائنٹ ہے اس کی جگہ، اس کی حیثیت دیکھتے ہوئے ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس پہ کس طرح کا سیل ٹیکس یا کس طرح کے ایک سے زیادہ سیل ٹیکس لاگو ہیں، یا یہ ایگزیمپٹ ہے. تو ایٹ دا پوائنٹ آف رجسٹریشن وی کین ڈیفائن کہ یہ کلائنٹ یا کسٹمر ہمارا کون کون سے سیل ٹیکس ادا کرے گا. اس چیز کو ڈیفائن کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے یوزر کو، جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے، بار بار اپنا ذہن لگا کے یا کسی سے پوچھ کے یہ پتہ نہیں کرنا پڑے گا کہ میں اس سسٹم کے لیے کون سا سیل ٹیکس آن کروں یا کون سا سیل ٹیکس اس پوری انوائس پہ لگاؤں. یہ چیز اس کے پاس پہلے سے ہی تیار شدہ حالت میں مل جائے گی اور اس کا کام بہت آسان ہو جائے گا. وہ صرف اور صرف اپنا ڈیٹا انٹری کا کام کرے گا. سیل ٹیکس کی تمام چیزیں آٹومیٹکلی اس کسٹمر اور کلائنٹ کو دیکھ کے پیچھے ہی حل ہو جایا کریں گی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ہمیشہ یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم انوائرمنٹ اپنے یوزرز کو ایسا دیں کہ انہیں منیمم کام کرنا پڑے. سو ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو از assign a sale tax or a group of sale tax to a customer or a client based on its type and location اور جو بھی پروڈکٹ یا سروسز وہ لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم ایک کسٹمر کو ایک خاص سیل ٹیکس کا آئٹم اسائن کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں جا کے پتہ چلے کہ ہمارے پاس یہ جو لمبی لسٹ ہے کسٹمرز یا کلائنٹس کی ہماری، ان کو یہ سیل ٹیکس آئٹم یا گروپ لگانا ہے. ہم انڈیویجولی چاہیں
تو ان کو لگا سکتے ہیں، یا ایک دفعہ میں تمام کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کو بتائے گا۔ اس کے پاس تمام کسٹمر اور کلائنٹس کی لسٹ ہوتی ہے، ان کے ایڈریسز ہوتے ہیں، ان کی ٹائپ ہوتی ہے، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کس قسم کی سروسز آپ ان کو دے رہے ہیں، کس قسم کے گڈز ہم ان کو سپلائی کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے تو بڑی بآسانی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس کسٹمر کو یہ والا سیل ٹیکس، اس کو فلانا سیل ٹیکس گروپ یہ اسائن کرتے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ آپ نے یہ ساری رجسٹریشن کر لی، آٹومیٹکلی ڈیٹا انٹری کا آپریشن خود بخود ہی آسان اور سہل ہو گیا۔ آئیے کمپیوٹر پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو سیل ٹیکس آئٹم اسائن کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے مشہور اور سب سے پہلی اسکرین جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارا ہوم پیج ہے۔ یہ ہماری کمپنی کا پورا ہوم پیج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم جس جگہ یہ چیز رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کسٹمر ہے۔ کسٹمر کے لیے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، آپ اپنے ہوم پیج سے بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنے مینیو بار سے بھی جا سکتے ہیں، اور آپ ڈراپ ڈاؤن سے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے صرف کسٹمر سینٹر چوز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کسٹمر سینٹر چوز کریں گے ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی ہمارے تمام کسٹمرز کی، جس کو بھی ہم چاہیں سلیکٹ کریں اور اس کو ایڈٹ کریں۔ ایڈٹ کرنے کے آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت سارے طریقے ہیں۔ رائٹ کلک کر کے بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، ڈبل کلک کر کے بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور ایڈٹ سے بھی جا کے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم یہاں ایک پرٹیکولر کام کرنے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کسٹمر یا کلائنٹ کو ہم سیل ٹیکس اسائن کرنے لگیں۔ جیسے ہی ہم اس کی ہوم پیج پہ انفارمیشن پیج پہ آئیں گے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیل ٹیکس کی سیٹنگ موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ ٹیکسیبل ہے یا نان ٹیکسیبل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جس کے ساتھ ٹیکس لگا ہوگا اس نے لامحالہ ٹیکس ادا کرنا ہے، ہم نے کلیکٹ کرنا ہے اور جمع کرانا ہے، اور جس کے ساتھ نان لکھا ہوگا وہ آپ کچھ بھی کر لیں، کسی قسم کا ٹیکس دینے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ وہ کون سی کمپنیز ہیں؟ ونس اگین دیز آر NGOs, دیز آر ٹرسٹ، دس may be a government agency or anyone else who is exempt from sale tax. لیکن in this case let's assume that this is a taxable entity اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس لاگو ہے۔ اس کے اوپر ہم جو چاہیں ٹیکس لگا سکتے ہیں، اور جب ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم اس کے اوپر کون سا ٹیکس لگا رہے ہیں تو جسٹ پریس اوکے۔ ناؤ دس پرٹیکولر سیل ٹیکس ہیز بین اسائنڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر کسٹمر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کسٹمرز اور کلائنٹس موجود ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کو ٹیکس اسائن کرنا ایک لمبا اور دقت طلب کام ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے ان تمام لوگوں کی لسٹ اپنے سامنے رکھتا ہے، اور اس لسٹ کے اندر یہ ناموں کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اوپر کون کون سے ٹیکس لاگو ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ دیکھتے ہوئے یا ڈیٹا انٹری کر لیں یا وہ انفارمیشن کاپی پیسٹ کر لیں، وچ ایور از ایزیئر۔ اگر انہوں نے ہمیں ایکسل میں یا ورڈ میں یہ چیز بنا کے دے دی ہے تو ہم وہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یاد بھی آ جانا چاہیے کہ جب ہم بہت سارے کسٹمرز یا کلائنٹس کو ایک ہی وقت میں ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں کھولنا پڑے گا ملٹیپل ایڈٹ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، رائٹ کلک کریں اور ایڈ ایڈٹ ملٹیپل کسٹمر جابس۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے ہمارے پاس ایک پوری اسکرین کھل جائے گی جس میں ہمارے تمام کسٹمرز لسٹ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اس اسکرین کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس کا جو آئٹم ہے یہ اس کو کہاں اسائن کرنا ہے۔ پہلے چیک کر لیں کہ کیا یہ ٹیکس کا آئٹم یہاں موجود ہے، کیونکہ یہاں ٹیکس کا آئٹم موجود نہیں ہے تو ہمیں کسٹمائز کالم میں جانا پڑے گا، اور اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اویلیبل کالمز میں ٹیکس آئٹم موجود ہے۔ ہمیں صرف یہ ٹیکس آئٹم ایڈ کرنا ہے ہماری چوزن کالمز میں، اور یہاں ایڈ کا بٹن ہے، ایڈ کا بٹن ہم دبائیں گے اور چوزن کالمز میں ٹیکس آئٹم آ جائے گا۔ وی نیڈ ٹو لسٹ دس رائٹ نیکسٹ ٹو دا نیم ٹو فیسیلیٹیٹ اس۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس آئٹم جو ہے فوری طور پہ ادھر پہنچ جائے، نظر آئے ہمیں اسکرین پہ نام کے ساتھ، تاکہ ہمیں سہولت ہو ان لوگوں کو
ٹیکس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے اور ان کو اسائن کرنے میں. تو وی آر موونگ دا ٹیکس آئٹم ابو اینڈ جسٹ بلو دا نیم. اب یہ نام کے فوری ساتھ آپ کو ٹیکس آئٹم نظر آئے گا. ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساروں پہ ٹیکسز ڈیفالٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور اگر ہم کسی کو کریکٹ کرنا چاہیں تو ہم جس کو چاہیں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ صحیح کر سکتے ہیں. یہ ٹیکس آئٹم وہ ہیں جو ہمارے پاس اس لسٹ میں موجود ہیں, اور ہم ان کو گروپ بھی اسائن کر سکتے ہیں. Now that we have done all the changes which need to be done, we can simply save all changes. اب ہمارے پاس یہ تمام کسٹمرز اپڈیٹ ہو گئے, اور جب بھی ہم ان کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ان کے پاس جو ڈیفالٹ ہم نے سیل ٹیکس آئٹم اسائن کیا ہے وہ نظر آئے گا. اب یہ ڈیفالٹ سیل ٹیکس آئٹم ہے. آئیں دیکھتے ہیں کیا یہ اس کی انوائس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہی ٹیکس تھا جو ہم نے اس کسٹمر کو اسائن کیا تھا, اور یہ آٹومیٹکلی یہاں آ کے فل ہو گیا. سو دس از ہاؤ بیسکلی وی اسائن سیل ٹیکس آئٹم ٹو آر کسٹمرز. مین ریزن بینگ دیٹ since we know all our customers, where they belong, where they come from, whether they are exempt or not, and what type of product they are buying, we can simply and very easily assign any number of items to any number of clients. یہ کس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ ڈیٹا انٹری کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. آپ کی غلطی بچا رہا ہے کہ آپ نے بار بار اس ڈراپ ڈاؤن سے چیزیں سلیکٹ نہیں کرنی. ایک دفعہ اسائن ہو گیا اس کسٹمر کو تو یہ ہمیشہ رہے گا until and unless you change it. You always have the facility to change the sale tax which is assigned as a default to this customer. In conclusion, now we understand why we need to assign our sale tax item to our customers or client. This is a one-time exercise which needs to be done as and when you have all the information available to you. جیسے ہی آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے آپ ضرور اسائن کریں. ریزن بینگ کہ جب بھی آپ یہ ساری چیزیں اسائن کر دیں گے تو آپ کا ڈیٹا انٹری آپریٹر کو مشکل نہیں ہوگی, بار بار اسے چیزیں سلیکٹ نہیں کرنا پڑیں گی, اور ایرر کے چانسز آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے. بائی ڈیمینشنگ دس ڈیٹا انٹری ایرر چانسز, واٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر بیسکلی میکنگ یور اکاؤنٹس مور ایکوریٹ اینڈ کریکٹ. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ چاہیں اس ڈیفالٹ کو چینج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ کسٹمر یا کلائنٹ وہی چیز نہ لے جو وہ ہمیشہ سے لیتا آ رہا ہو, اور ہٹ کے کوئی چیز مانگ لے جس کے اوپر کچھ اور سیل ٹیکس لاگو ہو. آپ اس ون ٹائم کے لیے اس ڈیفالٹ کو بدل کے چینج کر سکتے ہیں, اور اسے جب آپ چھوڑ دیں گے, استعمال نہیں کریں گے اور دوبارہ انوائس بنائیں تو آٹومیٹکلی وہ ڈیفالٹ انووک ہو جائے گا. یاد رہے کہ ہم نے سیل ٹیکس پریفرنس میں اس پورے سسٹم کے لیے ایک ڈیفالٹ سیل ٹیکس ڈالا ہوا ہے, لیکن جب آپ کسی کسٹمر یا کلائنٹ کو ایک سیل ٹیکس اسائن کر دیتے ہیں تو یہ اس ڈیفالٹ سیل ٹیکس کو اوور رول کر دیتا ہے, اینڈ دس بیکمز دا ڈیفالٹ سیل ٹیکس آئٹم فار دیٹ پرٹیکولر کلائنٹ اور کسٹمر. اب جب بھی آپ اس کلائنٹ یا کسٹمر کا کوئی انوائس بنائیں گے تو سسٹم کا ڈیفالٹ نہیں آئے گا, اس کسٹمر کا ڈیفالٹ سیل ٹیکس آئٹم جو آپ نے اسے اسائن کیا ہوا ہے وہ نظر آئے گا. یہ ون ٹائم ایکسرسائز ہے, اسے ہم دوبارہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں, لیکن دس نیڈس ٹو بی ڈن پرائر ٹو اسٹارٹنگ یور ورک آن کوئک بکس. اس کے لیے آپ نے خود فیصلے نہیں کرنے, ہمیشہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کی مدد کرے گا, اور یہ سارے سیل ٹیکس آئٹم جو اسی نے آپ کو ڈیفائن کر کے دیے ہیں رجسٹر کرنے کے لیے, وہ کسٹمرز یا کلائنٹ کے ساتھ لگاتا چلا جائے گا اور آپ کو بتاتا جائے گا کہ کس کس کو ایگزیمپٹ یا نان ٹیکسیبل کرنا ہے. سو ریمبر دس ہول ایکسرسائز از فار میکنگ یور انوائرمنٹ completely customized as per your needs.